السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قریش کا نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں۔ حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مشرکین نے سوجھ بوجھ سے کام لینا شروع کیا۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کی دعوت کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب القرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے، کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کریں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور بلند پایہ نسب ہے وہ تمہیں ہی معلوم ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جو تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عزہ و قارب میں مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفاع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत पर पहुँचे तो आपने सजदा किया, फिर फरमाया, अबुल वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम अबुल वलीद, तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबुल वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबुल वलीद, पीछे की क्या ख़बर है? उसने कहा, पीछे की ख़बर ये है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। अल्लाह की कसम, वो ना शेर है, ना जादू है, ना कहानत। कुरैश के लोगों, मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय ये है कि उस शख्स को उसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठ रहो। अल्लाह की कसम, मैंने उसका जो कौल सुना है उससे कोई ज़बरदस्त वाक़या रूनुमा होकर रहेगा। फिर अगर उस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी, और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सआदत नेकी का बाइस होगा। लोगों ने कहा, अबुल वलीद, अल्लाह की कसम, तुम पर भी उसकी ज़बान का जादू चल गया। उतबा ने कहा, उस शख्स के बारे में मेरी राय यही है कि अब तुम्हें जो ठीक मालूम हो करो। आखिर में मौला करीम से दुआ है कि हम तमाम को अपने नबी की सीरत सुनने, समझने और पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। मौला करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह की तौफ़ीक़ दे, और जब तक दुनिया में रख दीन इस्लाम पर जब ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।